بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ موجودہ حالات میں جو مشکلات قائد اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ آپ پر آئی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے عظیم قائد کو استقامت عطا فرمائے، اور اس حوالے سے موجودہ حالات جو حضور کنز العلماء کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ نے فرمائے، اور یہ جملے جب پڑھے جاتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ حضور کنز العلماء کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم کی وفات ہوئی، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا کہ جنت عطا کی گئی، نہ علم کے سبب بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی یعنی نگہبان کے ساتھ ہوتی اور ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ یہ جملے جو میں بیان کر رہا ہوں ان کو موجودہ حالات کے تناظر میں سب نے دیکھنا تو یوں لگے گا جیسے حضور کنز العلماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، سرکار نے فرمایا کہ بھونکے جاؤ، بس اس قدر نسبت کافی ہے، لاکھ ریاستیں لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان، جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا اور اسی میں ریاضت کیا تھوڑی ہے کہ جو شخص عزلت نشیں ہو گیا نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اس کی آنکھوں کو نہ اس کے کانوں کو، اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سر دیا۔ اوکھلی کہتے ہیں لکڑی کا ایک برتن جس میں دھان وغیرہ کوٹتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سر دیا اور چاروں طرف سے موصل کی مار پڑ رہی ہے۔ یہ پیروں کے لیے بھی ہے اور یہ حضور کنز العلماء کے لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے آرام و سکون سے صاحب سجادہ گدی نشین بن کے بیٹھے اور گاڑیاں اور پروٹوکول اور سارا کچھ ان کے یہاں موجود، لیکن دین دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سر دیا اور چاروں طرف سے موصل کی مار پڑ رہی ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھ کو کبھی دیکھا نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا، اور روزانہ صبح کو اٹھ کر پہلے مجھے کوستے ہوں گے اور پھر کوئی اور کام کرتے ہوں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرے انداز میں کہ بحمد اللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، اور روزانہ صبح اٹھ کر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ رب کے فضل سے یہی ہستی حضور کنز العلماء کی ہے کہ صبح اٹھ کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہزاروں ایسے ہیں جو اس گروپ میں جو تکفیری گروپ ہے اس میں ہر روز جل جل کے اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ اب جو گالی گروپ ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر فرمایا گالیاں جو چھاپتے ہیں اخباروں میں اور اشتہاروں میں، وہ اخبار و اشتہار تو ردی میں جل کر خاکستر ہو جائیں گے، لیکن وہ چٹکیاں جو ان کے دلوں میں لی گئی ہیں وہ قبروں میں ساتھ جائیں گی اور انشاءاللہ حشر میں رسوا کریں گی۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ اب بھی
تنہائی میں بیٹھ کے وہ جو چٹکیاں حضور کنز العلماء نے انہیں لگائی ہیں دلائل کی، یہ آدھی آدھی رات کو بھی اٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ وہ مرد کلندر جیل میں چلا گیا، اسے تو جیل میں جا کے بھی آرام ہے اور یہ باہر رہ کر بھی بے چین ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 1300 برس سے زائد ہوئے، اس وقت تک تبرے یعنی برا بلا کہے جانے سے انہیں نجات نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ غاشیہ اٹھایا حق کا اپنے کندھوں پر اور دور مٹایا باطل کا۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت کرے حضرت عمر پر کہ حق گوئی نے انہیں ایسا کر دیا کہ ان کا کوئی دوست نہ رہا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات سے، اور یہ پوری ترجمانی ہو رہی ہے حضور کنز العلماء کے حالات کی۔ اس لیے میں اپنی تحریکی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے حمایت کی بھیک نہ مانگو، انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ وہ دن بھی آئے گا آصف جب دنیا پر چھا جائیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔